اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا خدمت خلق۔ خدمت خلق کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی مفہوم آج ہم پڑھیں گے، اس کی فضیلت اور اہمیت پڑھیں گے۔ اس کے معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدمت خلق میں ہے کہ انسان چونکہ مل جل کر رہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، اور یہ فطری جذبے کی تکمیل کے لیے باہمی امداد، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کسی غرض، صلے یا خوف اور لالچ کے بغیر صرف انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے کام آنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف رضائے الہی مقصود ہوتی ہے۔ اس کی اگر ہم اہمیت دیکھیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت میں یہ کہ اسلام ایک فطری دین ہے، اپنے اخلاقی اور قانونی نظام حیات کی بنیاد اس نے مخلوق کی فلاح و بہبود اور بے لوث خدمت پر رکھی ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے ایک صحت بخش، متوازن اور عالمگیر فلاح و بہبود اور خدمت کا پروگرام پیش کرتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف انسانیت کو مد نظر رکھا گیا ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی بے لوث، پرخلوص اور عظیم جذبہ خدمت خلق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں صرف اللہ کے خاطر کھلا رہے ہیں، نہ کہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کے طلبگار ہیں۔ یہ دراصل اہل ایمان کا ایک قول نقل کیا جا رہا ہے کہ جب وہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں تو ان کا مقصود اور مطلوب صرف اور صرف رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، نہ ووٹ، نہ کرسی، نہ لیڈری، نہ شہرت، اور نہ ہی کوئی مادی یا ذاتی ستائش اور منفعت مطلوب ہوتی ہے۔ بقول شاعر کہ الطاف حسین حالی نے فرمایا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یعنی یہی عبادت ہے اور یہی دین اور ایمان کا حصہ ہے کہ دنیا میں انسان کے انسان کام آتا چلا جائے۔ غرض اسلامی نقطہ نظر سے خدمت خلق دین اور ایمان اور عبادت کا تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون کو اللہ پاک نے اسی لیے دوزخ میں ڈالا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا، اور ایک طوائف کو معاشرے کی بدکار اور فاحشہ کو صرف اس بات پر بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ جس دین میں جانوروں کے خدمت کا یہ مقام ہے، آپ سوچیں انسانیت کے خدمت کا کیا مقام ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید چونکہ بنی نوع انسان کی بھلائی اور فلاح کے لیے نازل ہوا ہے، اور خدمت خلق فطری، زرعی اور قابل عمل اخلاقی اور قانونی احکامات دیے ہیں۔ مثلاً قصاص کے متعلق فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا جس نے قصاص یا جرم میں فساد کے علاوہ کسی کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔ اسی طرح مزید فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے خوش اسلوبی سے بات کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور کہاں آپس میں دوسروں کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ پھر کہا کہ زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو۔ ان آیات میں اسلام نے مخلوق کی جان و مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے خدمت خلق کی ایک عظیم عمارت کی ایک مضبوط سنگ بنیاد رکھا ہے۔ دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام نے صرف زبانی جمع خرچ پر زور نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر وہ معاشرہ قائم کر کے دیا جسے بجا طور پر خدمت خلق کی معراج کلائمیکس کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ نام نہاد مہذب معاشرے سے 1500 سال پہلے عملی طور پر ایک خدمت خلق کا عملی معاشرہ قائم کر کے دکھایا، اور جس کی پہلی اینٹ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے خیر الناس من ینفع الناس، کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے خدمت خلق کی بنیاد رنگ، نسل، مذہب، ذات پات اور نام برادری پر نہیں بلکہ انسانیت پر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے۔ پوچھا گیا کس کی خیرخواہی؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی، قائدین مسلم کی اور عوام الناس کی۔
کہ عوام الناس کی بھلائی کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا وہ خدمت خلق ہی کا حصہ ہوگا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کو سلام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خدمت خلق کے حوالے سے ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا صدقہ ہے، بھولے بھٹکے یا اندھے کو راستہ بتانا بھی ثواب کا کام ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ مشکل کے وقت میں اس کو اکیلا چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں خدمت خلق کے منافی آتی ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو تنہا چھوڑ دینا، اس کے اوپر ظلم کرنا، اس سے جھوٹ بولنا، اس کو کمتر یا کم حیثیت سمجھنا، یہ خدمت خلق کے جذبے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دیتا ہے۔ اور جو کسی کی عیب پوشی کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کریں گے۔ ان میں بھی یہی بتایا گیا اس حدیث مبارکہ میں بھی کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا، اپنے بھائی کی مصیبتوں کو رفع کر دینا، اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنا، اس کے عیبوں کو چھپانا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کرے، ہماری مصیبتیں بھی دور فرما دے اور ہماری پردہ پوشی بھی فرمائے۔ اپنے بھائی کے استقبال میں مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ مومنوں کی باہم محبت، نرمی اور شفقت کی مثال ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ان تمام احادیث کا ایک ایک لفظ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اور مخلوق کے غیر مشروط اور غیر محدود فلاح و بہبود کا ضامن ہے، کہ اس میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، کوئی محدود، کوئی حد نہیں لگائی گئی کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے کام کرنا اور یہاں سے یہاں تک کے لوگوں کی جو ہے فلاح و بہبود کرنی ہے، یا اس کیٹیگری کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال کرنا ہے۔ نہیں، لامحدود ہے کہ ہر شخص کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، ہر شخص کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، غریب سے غریب ہو، متوسط ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، مسافر ہو، سائل ہو، کسی بھی حوالے سے وہ کوئی بھی غرض رکھتا ہو، تو ان کی فلاح و بہبود کا ضامن ہونا اسلامی ریاست کا کہ ہر فرد کی ذمہ داری بنتا ہے۔ یہ خدمت خلق ہی کہلاتا ہے۔ یہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک تمام مخلوق اس میں آ جاتی ہیں۔ اسلام نے جانوروں کو بھوکا پیاسا رکھنے، طاقت سے زیادہ کام لینے سے منع فرمایا ہے۔ جانوروں کو آپس میں لڑانا، تکلیف دے کر ذبح کرنا، ان کا مسئلہ کرنا یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا ممنون قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ بھوکے جانور کو کھانا کھلانا پلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ خدمت خلق کی اقسام یا مختلف صورتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایثار و قربانی۔ ایثار و قربانی کیا ہے؟ خدمت خلق کا سب سے بڑا اور ضروری اہم شعبہ ہے۔ اپنی ضروریات اور آرام کو قربان کر کے دوسروں کے کام آنا اسلام کا نقطہ مقصود اور انسانیت کی معراج ہے۔ مومنین کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مومن اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود حاجت مند ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی یعنی خود ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں، مجھ سے زیادہ فلاں شخص کو اس کی ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ فلاں شخص اس کا حقدار ہے، لہٰذا وہ چیز وہ دوسرے کو ہدیہ کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، یا صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، یا تحفتاً دے دیتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ اور اسوہ صحابہ میں بہت سی درخشاں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق و فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ بھی خدمت خلق ہی کے زمرے میں آتی ہے، کہ تمام اخلاقی اور قانونی فرائض فراخ دلی سے ادا کرنا، حقوق کی وصولی میں عدل و احسان سے کام لینا بھی خدمت خلق کا حصہ ہے۔ اس میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی شامل ہے کہ عدل و احسان کے ساتھ ان حقوق و فرائض کی ادائیگی اور وصولی معاشرے میں خوشحالی، امن، سکون پیدا کرتی ہے، جس سے پورا معاشرہ فلاح و بہبود حاصل کرتا ہے۔ اور حقوق و فرائض کی ادائیگی میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد تو بدرجہ اولیٰ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کیا جائے۔ اور خدمت خلق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ
لوگوں کی اس لحاظ سے تربیت کی جائے، اس لحاظ سے ان کی اصلاح کی جائے کہ ان کو جہنم سے بچایا جا سکے۔ تو جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ بھی خدمت خلق کی ہی اعلیٰ ترین صورتوں میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے عین مطابق یہ ہے کہ مخلوقات کو دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے نیکیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو تبلیغ کی جائے اور ان کو بہترین سے بہترین راہ دکھائی جائے، اور وہ ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ اسلامی ریاست اور اسلامی نظام جو ہے وہ اس طرح سے قائم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جنہیں ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ کسی کی خیر خواہی چاہنا ہی تو خدمت خلق ہے، کسی کو برائیوں سے روکنا کہ وہ اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، تو یہ بھی خدمت خلق ہی ہے۔ کسی کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا، نیکیوں کی ترغیب دلانا، نیکیوں پر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا ستائش کی نظر سے دیکھنا، قدر کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ بھی خدمت خلق ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ رفاہ عامہ کے کوئی بھی کام جنہیں صدقہ جاریہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ اس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، مثلاً پانی کا نظام قائم کرنا، کسی کو صحیح مشورہ دے دینا، راستے کا پتہ بتا دینا، معذوروں کی مدد کر دینا، اسی طرح کہیں ہاسپٹل نہیں ہے ہاسپٹل تعمیر کرا دینا، کہیں سرائے نہیں ہے سرائے تعمیر کرا دینا، کہیں ضرورت مندوں کے حوالے سے جو بھی مدد کی جائے، جس طرح گاؤں دیہاتوں میں پانی کی تنگی ہے وہاں پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگوا دینا، یا مارکیٹس کے بیچ میں بھی پانی کی تنگی ہوتی ہے وہاں کوئی کولر لگوا دینا، کوئی بھی ایسا کام جو رفاہ عامہ کے لیے کیا جائے، کہیں پل تعمیر کرا دینا، کہیں نہریں کھدوا دینا، کہیں جو ہے مطلب جس حد تک بھی انسان کر سکتا ہے، مساجد تعمیر کرا دینا، مساجد کی دیکھ بھال کے لیے کوئی مؤذن یا کوئی متولی کوئی مقرر کر دینا، اس کی تنخواہ کی ذمہ داری جو ہے خود لے لینا، یہ ساری چیزیں جو بھی رفاہ عامہ کے کام میں آئیں گی، جس سے لوگوں کی بھلائی ہوگی، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، وہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور آپ کے لیے خدمت خلق کا جذبہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ مادی اور روحانی خدمت۔ مادی اور روحانی خدمت کیا ہے کہ کسی کی جائز مادی ضرورت، یعنی اس کو پیسہ چاہیے پیسے سے مدد کر دیں، لباس چاہیے لباس سے مدد کر دیں، بھوک کا ہے کھانے کی ضرورت ہے کھانے سے مدد کر دیں، اس کے علاوہ کوئی مشورہ چاہتا ہے، کسی کا رہائش کا کوئی انتظام کرنا ہے، یعنی یہ مادی ضروریات ہیں، یا کسی گمراہ یا متلاشی حق کی رہنمائی اور تربیت کرنا۔ جو حق حاصل کرنا چاہتا ہے، حق سیکھنا چاہتا ہے، قرآن کو پہچاننا چاہتا ہے، گمراہ ہے، اس کو سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، اس کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرنا، اس کو سمجھانا اور دین کی طرف مائل کرنا، راغب کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ اسی طرح مصائب اور آلام، مثلاً زلزلے، قحط، سیلاب، وبا، طوفان اور جنگوں میں گھری ہوئی انسانیت کی مدد کرنا بھی خدمت خلق کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ خدمت خلق اگر غیر مسلموں کے ساتھ ہو تو کیسے ہو؟ بعض غیر مسلم بالخصوص عیسائی اسلام کے خلاف اندھا دھند اور متعصبانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلامی نظریہ خدمت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، بلکہ یہ لوگ خود خدمت خلق کی آڑ میں اپنے مختلف الجھنوں کے ذریعے انسانیت کو تعصب، خود غرضی اور گمراہیوں کے جہنم میں دھکیل کر اپنے مذموم مقاصد پورے کر رہے ہیں اور اپنا زہریلا لٹریچر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام خدمت خلق کے میدان میں مسلم یا غیر مسلم کا امتیاز تو ایک طرف، انسانوں اور جانوروں میں بھی فرق روا نہیں رکھتا، یعنی انسانوں اور جانوروں سب کے ساتھ وہ بہترین خدمت پر، بہترین سلوک پر زور دیتے ہیں اور بے لوث اور مخلصانہ خدمت پر زور دیتے ہیں۔ یہ بات کہ غیر مسلم سائنسدان، ڈاکٹرز وغیرہ جو اپنے علاج اور ایجادات کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے ان کی جزا اسی دنیا میں دولت، شہرت، عزت، ایوارڈ، اعزازات یا نوبل پرائز کی صورت میں دے دی جاتی ہے، کیونکہ یہی کچھ ان کا مطلوبہ مقصود ہوتا ہے، جو کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کا کچھ حصہ نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جو لوگ کافر ہوئے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفان
دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ پھل نہ پا سکیں گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہیں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی دنیا میں اگر غیر مسلم کوئی بھی ایفرٹس کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا خدمت خلق کے حوالے سے کوئی بھی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کا سارا بدلہ ان کو اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے، اس لیے کہ انہوں نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی، اللہ کے ساتھ شریک کیا، جس کی سزا صرف اور صرف ابدی جہنم ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا کیا دھرا محض بے حقیقت ہو جائے گا۔ خدمت خلق جو اگر ہم کریں تو اس کے ہمیں کیا فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ اس کی ایک ہماگیر اور خدمت خلق ایک ہماگیر اور عالمی عبادت ہے۔ اس کے فوائد اور ثمرات بھی آفاقی، لافانی اور لاسانی ہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں رضا الہی کا حصول، کہ خدمت خلق کا یہ ثمر جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہ عبادت سے صرف جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے، جنت کا خالق مل جاتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق خدمت خلق جو ہے وہ رضا الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے خدمت خلق سے رضا الہی کا حصول تو ہے سو ہے، ساتھ میں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ خدمت خلق انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں، خدمت خلق نیکی ہے اور نیکی جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جو خدمت خلق کرتا ہے یا لوگوں کے خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی، مخلوق کا بھی، خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، مصیبت کے وقت لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسا شخص برسوخ اور ہائے دل عزیز ہوتا ہے، بلکہ اسے منصب قیادت بھی نصیب ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اقامت دین کا کام کر کے عند اللہ اور عند المخلوق ماجوار و محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، کہ قوم کا خادم ہی اس کا سردار ہوتا ہے۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو سب کی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے، جس کی خدمت کی جائے۔ یعنی ایسا شخص جس کی جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، پھر لوگ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا خدمت خلق کے حوالے سے۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔